نامزین کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں بینا خان. پاکستان کا اولین مسئلہ دہشت گردی کا ہے اور دہشت گرد اپنے مقاصد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے رواں مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں اور ان میں کمی آنے کی بجائے ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور پورے تمام شہروں میں پاکستان کے یہ مسئلہ درپیش ہے. اس حوالے سے آج ہم کاؤنٹر ٹیررسٹ یونٹ CID کے آئے ہیں جن کے انچارج ہیں خرم وارث صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اس دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررسٹ یونٹ CID کا کیا لائے عمل ہے, کیا اسٹریٹجیز ہیں اور کتنا وقت درکار ہوتا ہے کسی دہشت گرد کو گرفتار کرنے میں اور اس کو پروسیکیوٹ کرنے میں. کاؤنٹر ٹیررسٹ یونٹ CID کے انچارج خرم وارث صاحب کے آفس میں آج ہم ہیں اور ان سے ہم ٹیررزم ریلیٹڈ سوالات کریں گے کہ CTU کی کیا اسٹریٹجی ہے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور کیا لائے عمل ہوتے ہیں جس پہ کسی دہشت گرد کی انفارمیشن کے اوپر کسی دہشت گرد کے لیے کوئی اریسٹ ہوتا ہے, کیا انفارمیشن سسٹم ہے. جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے آف کورس وہ ہم خود بھی نہیں پوچھیں گے, نہ شیئر کرنا چاہیں گے, وہ ایک پولیس کی کانفیڈینشیل CID کی ہوتی ہے, مگر جتنا وہ ہم سے شیئر کریں گے وہ ایک اچھی ایک آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر CID تو آئی تھنک 2003 پہ اسٹارٹ ہوئی تھی 9/11 کے بعد. 9/11 سے پہلے بھی دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے. 9/11 سے پہلے جو دہشت گردی تھی ان میں اور آج دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس میں کیا ڈفرنس آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 9/11 سے پہلے جو آپ کے ملک میں ٹیررزم کی وارداتیں ہوتی تھیں وہ سیکٹیرین بیسز زیادہ ہوتی تھیں. اس میں آپ سارے پاکستان میں اگر دیکھیں کراچی سمیت تو امام بارگاہوں پہ حملے, دوسرے سیک کے لوگوں کو جو ہے وہ مار دینا, یہ ایک عام سی وارداتیں تھیں جس سے بڑا ہراسمنٹ پھیلتا تھا. خاص طور پہ میں آپ کی توجہ کراؤں گا کہ ڈاکٹرز کی کلنگ بڑی فیمس تھی اس حوالے سے کہ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ مارا جاتا تھا اور ہائی پروفائل لوگوں کو مارا جاتا تھا. 9/11 سے پہلے جو ہے وہ بلاسٹ نہیں تھے, سوسائڈلز نہیں تھے. سر تو آف کورس پولیس کا اور CID کا تھوڑا سا ورکنگ ڈفرینٹ ہے, مگر تھوڑا سا جو ایک کرٹیسزم ایک کرٹیک ہے نظر آتا ہے وہ یہ کہ فورینزک کافی ویک ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فورینزک ڈپارٹمنٹ کیونکہ وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے پروسیکیوشن کے. میں اس طرح سے اپنی بات شروع کروں گا کہ روم واز ناٹ بلٹ ان ون ڈے, وی بلانگس ٹو اے تھرڈ ورلڈ. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ابھی ترقی کے مراحل میں ہے. ایک ہی دن میں تو سارا کام نہیں ہوتا, اور پھر وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو یہ ماں ہمارے پاس بھی آ گئی ہے اور ہم ایڈوانسڈ ہونا شروع ہو گئے. فورنسک ہمارے پاس اس وقت بھی تھا, فورنسک اب بھی ہے, لیکن ان میں اب بہت زیادہ فرق آ گیا. اب وہ تھوڑا ایڈوانس ہو گیا, اب وہ ایڈوانسڈ ہو گیا ہے اور ہم بہت سارے کام کرنے کے قابل ہیں. تو سر جو آپ لوگ جو ہائی پروفائل کیسز آپ نے کہا کہ سالو ہو گئے, وہ کرمنلز اریسٹ ہو گئے, تو کیا یہ صرف ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن ود اس کہ ہاؤ ڈو یو لوکیٹ اے ٹیررسٹ؟ ہم یہاں ہمارے کام کرنے کے کئی طریقے. ہیومن انٹیلیجنس کا جو فیکٹر ہے وہ تب بھی بہت امپورٹنٹ تھا اور وہ آج بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے, جو انفارمیشن ہماری جنریٹ ہوتی ہے, جس طرح سے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے, تو میں آج بھی یہ کہوں گا کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سر, آن اے ویری سیڈ نوٹ CID پہ اٹیکس پہلے بھی ہوئے ہیں.
انفارچونیٹلی چودھری اسلم صاحب شہید ہوئے, ان پہ اٹیک ہوا. یو آر آلسو آن ہٹ لسٹ, اللہ میاں آپ کو صحت و زندگی دے. مگر یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ کو پہلے سے انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ لوگ ٹارگٹس ہیں, ہاؤ ڈو سیو یور سیلف, اور عام شہریوں کے لیے بھی آگاہی کے لیے بتائیں کہ ہاؤ ٹو سیو دیم سیلف. آئی نو بلاسٹ سے کوئی اپنے آپ کو سیو تو نہیں کر سکتا, مگر کون سی ایسے کی فیکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بچانا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ CID, ایک تو سندھ پولیس اس وقت, کیونکہ وی آل آر بیسکلی فرام سندھ پولیس, ٹھیک ہے, ہم سندھ پولیس کا ایک یونٹ ہے. اس وقت سندھ پولیس کے افسروں اور جوانوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں, جو بیچارے ہٹ لسٹ پہ نہیں تھے وہ بھی ہٹ ہو گئے بیکاز آف یونیفارم, ٹھیک ہے. اس وقت یونیفارم پرسن کو تھریٹ ہے. یونیفارم پرسن کو اس لیے تھریٹ ہے کہ ٹیررسٹ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فورسز جو ہیں یہ بیک فٹ پہ چلی جائیں اور وہ اپنی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں. انفیکٹ ہم آپ کے اور ٹیررسٹ کے بیچ میں ایک دیوار کا رول پلے کر رہے ہیں, اور ہماری وجہ سے اور ہماری شہادتوں کی وجہ سے اور ہماری ایفرٹس کی وجہ سے ٹیررسٹ آپ تک اپروچ نہیں کر پا رہے. ورنہ وہ جیسے آپ نے سوات کی موویاں دیکھی ہیں کہ کس طرح انہوں نے خواتین کے ساتھ سلوک کیا یا کس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا, وہ آپ کو شہر میں کھلا نظر آتا اگر آپ کی فورسز یا پولیس یا CID ڈرتی ہوتی, ٹھیک ہے. تو آپ کی فورسز جو ہیں وہ مسلسل ایکٹیو ہیں, مسلسل کام کر رہی ہیں اور دن اور رات کام کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ٹیررسٹوں کو ایکٹیویٹی, کیونکہ وہ چوروں کی طرح ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہیں بم بلاسٹ کرنا ہے تو رات کی تاریکی میں آ کر کہیں بم انسٹال کر دیا, کسی گاڑی کو کھڑا کر دیا, ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اڑا دیا, یا کوئی سوسائڈر بھیج دیا اور اس نے آ کے اپنے آپ کو بلو کر لیا. جیسے اسلام آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں بندے آئے اور انہیں فائرنگ کی اور اپنے آپ کو بلو کر لیا. تو اس طرح کے ان کی ریسورسز ہیں, اتنے ان کے وسائل ہیں, تو وہ اس طرح کی کارروائیاں کر سکتے. لیکن جو خواب کسی کا اگر یہ ہے کہ وہ شہر کو رول کرے یا ملک کو رول کرے, تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں تو یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعد بھی پولیس فورس کے ہر جوان میں اتنی کریج ہے, ہماری فورسز کے ہر جوانوں میں اتنی کریج ہے کہ وہ اس کو کھڑے ہو کے بڑے اچھے سے منہ دے سکتے ہیں. سر اگر اف اٹ وازنٹ فار دا پولیس اینڈ CID تو واقعی میں ہمیں اور ٹیررزم جھیلنا پڑتا. انفارچونیٹلی ٹیررزم جو ہے وہ اسپائک کیا ہے, اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کیا ریزنز ہوتے ہیں کہ ایک دم سے ٹیررزم میں یوں اسپائک آتا ہے, ایک دم سے یوں نیچے گراف جاتا ہے؟ دیکھیں, چند لوگ آتے ہیں, ان کی اپنی فارمیشن ہے, ان کی زبان میں وہ سے کہتے ہیں ترتیب. تو مختلف گروپوں کی مختلف ترتیب ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ نوئنگ ایک دوسرے سے بھی نہیں ہوتے. اچھا. ان کا بھی کوئی مڈل مین ایسا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے تعاون کراتا ہے. یہاں کے کچھ ٹیررسٹ لوکل ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو شہر کے بارے میں نو ہاؤ دیتے ہیں, ان کو ان کی ناکام ان کے جو عزائم ہیں, گھنونے عزائم ہیں, ان کی تکمیل کے لیے ان کو جو ہے بڑی فیسلٹیز دیتے ہیں. ہم کیونکہ CID کی اس وقت میں اسپیشلی بات کروں گا, CID بیسکلی کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ ہے, اور CID کے تمام یونٹس جو ہیں وہ اس وقت اس ٹیررزم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہترین انفارمیشن ہو, انفارمیشن بیسڈ ریڈ ہوتے ہیں, اس میں کسی قسم کی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں بندے جو ہوتے ہیں, ناٹ اونلی ان سیکٹیرین, ناٹ اونلی ان TTP, جو بھی شخص ٹارگیٹ کلنگ میں ہے, کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی میں ہے جس سے شہر میں پینک پھیل رہا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے فوراً پکڑیں.
اور ان کا کنوکشن ریٹ؟ ان کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, ان کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی عجیب بتاؤں کہ یہ جو ہوتا ہے کہ پولیس کسی کو پکڑ کے اس کے اوپر کوئی الزام ڈال دیتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. افسوسناک بات یہ ہے کہ وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے ہمارا وہ پوری طرح سے ابھی ان پلیس نہیں ہے. لوگ ہمارے اتنے باشعور نہیں ہیں کہ وہ آ کر گواہی دیں. جو بھی وٹنس ہوتا ہے اس کا پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وائی می. سر وہ اس لیے کیونکہ دے آر دین ٹارگیٹڈ. ویری مچ ایگریڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ if your enemy refuses to humble with you, destroy him. کسی کو تو آگے آنا پڑے گا نا. میں اس سروس میں ہوں اور میں پولیس کی وجہ سے میری جو بھی عزت, جو مقام ہے, وہ میرا سب میری اس نوکری کی وجہ سے. تو مجھے اسے جسٹیفائی کرنا ہے نا. مجھے کہیں تو آگے بڑھنا ہے لوگوں کو سیو کرنے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے. کوئی کام تو مجھے ایسا کرنا ہے جس پہ میں کبھی اپنے آپ سے یہ بھی دیکھ کر کہ اپنے پاسٹ کو دیکھ کر خوش ہو سکوں کہ میں نے یہ کر کے کچھ لوگوں کو بچا لیا تھا. انفیکٹ اگر پبلک میں بھی یہ اویئرنیس آ جائے, موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس پہ مسلمان کا ایمان کامل ہونا چاہیے. جو بھی پیدا ہوا اسے مرنا ہے. This is very true. اگر وہ گولی سے, بارود سے, بم سے نہیں مرتا تو وہ ویسے بھی مر جاتا. تو موت کا ڈر موت سے پہلے مار دیتا ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عوام سے یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کم فارورڈ, ہیلپ اس. رزلٹ اس سے ڈبل ہو جائے گا, کیونکہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی ایک کی بھی نظر ان پر پڑ جاتی ہے تو وہ اوپن ہو جائیں گے. سر تو اگر عوام کے بیچ میں ہے تو ہم لوگ تو سب سے زیادہ تھریٹ ہم لوگ کے اوپر ہے, کیونکہ دے آر ود ان اس, اور ہماری انفارمیشن آگے جا کے ٹیررسٹ کو ونگس کو دی جاتی ہے. ایز این ایکسپرٹ آف دا کاؤنٹر ٹیررسٹ یونٹ, آپ کوئی فیچرز ان کے ہمیں بتائیں. ہاؤ ڈو یو پروفائل دیم؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیررسٹ کی باڈی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کہیں اور جا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنے ارد گرد کئی چیزیں سسپیشیس نظر آئیں گی لوگوں میں. بھائی کسی گھر میں اگر 8-10 آدمی آ کر رہ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ اپنی موومنٹ نہیں رکھ رہے, اور کیونکہ بیسکلی تو وہ چور ہے اور چور ڈر کے رہتا ہے, کھلا نہیں رہتا. وہ چور ہے, ان کے دل میں چور ہے تو وہ ڈر کے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس عوام کی طرف سے بہت ساری انفارمیشن آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی. مجھے فخر ہے اپنے لوگوں پر کہ وہ ابھی بھی آگے بڑھ کر اور ہمیں انفارم کرتے ہیں. ان کی انفارمیشن پہ ہم اسے میچیور کرتے ہیں, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ واقعی جینون انفارمیشن ہے یا صرف شک شبہ ہے. جب وہ میچیور ہو جاتی ہے اور ہم کنفرم ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ٹیررسٹ ہی ہیں تو ہم ان پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. اچھا, اس وقت ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کھل کر ہر ایک سے لڑ سکیں. وہ مختلف پیچز میں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو اس وقت کراچی کی سچویشن ہے اور کراچی پولیس اور دیگر ادارے جس طرح سے ان کے اوپر اٹیمپٹیں کر رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے پیر نہیں لگ رہے. وہ بھی ایک جگہ پہ ہیں, پھر دوسری جگہ بھاگ جاتے ہیں, پھر کچھ پکڑے جاتے ہیں, کچھ مارے جاتے ہیں. جو ریزسٹنس کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. ہمارے دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں بھرپور سپورٹ ہے, انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بھی ہمیں بھرپور سپورٹ ہے.
تو ان ساری چیزوں کو مل کے یہ جو کمبائنڈ ایفرٹ ہو رہی ہے اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹ نکلیں گے. بٹ سر آپریشن کو تو اسٹارٹ ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. آپریشن کے دوران ہی زیادہ تواتر سے بوم بلاسٹ, آئی ایم ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ کراچی اینڈ سندھ بٹ تھرو آؤٹ پاکستان, سینما گھروں کو پشاور میں, اب تھریٹ کراچی میں بھی ہے. تو مطلب وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا چیز ٹریگر کرتی ہے جو یہ ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں ان کے اٹیکس؟ دیکھو نا, میں تمہیں بتاؤں کہ ان کے لوگ تو موجود ہیں, کس شکل میں, ضروری نہیں ہے کہ وہ پختونوں کی شکل میں ہو یا پنجابیوں کی شکل میں ہو, وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ کون کس مائنڈ سیٹ کا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. میں نے کہا ان کی ترتیب ہے, اگر ان کی ترتیب کی طرف سے ان کے امیر کی طرف سے ان کو کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں کہ گو فار دیٹ, تو وہ کوشش کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی اور وہ اٹیمپٹ کرنے کی. اب جیسے پشاور میں ہوا, سینما میں جو بلاسٹ ہوئے, پینک میں انہوں نے کیے اور پینک میں وہ پکڑے بھی گئے, اور جو ان کا ایک ماحول تھا جی سینما لوگ دیکھنے نہ جائیں, ایک فیئر پبلک میں انہوں نے پیدا کیا, تو یہ اس لیے تھا. لیکن وہ پکڑے گئے اور اس میں سے کچھ جو ہیں رہ گئے تو وہ بھی پکڑے جانے. اسی طرح کراچی میں جو ایکٹیویٹیز ہوئیں ان میں لوگ پکڑے گئے. ٹھیک ہے, چودھری صاحب والے کیس میں ود ان نائٹ ورکنگ کر کے سوسائڈر تک پہنچ گئی. تو سر آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں؟ جی آئیڈینٹیفائیڈ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. کون ہوا the people who attacked؟ اس کے بعد اس پر ورکنگ ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کون کون تھے. ایک پوری ٹیم ہے جو بڑا پراپر ورک کر رہی ہے. تو سر ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اس ماسٹر مائنڈ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی اون کہیں پہاڑوں میں چھپا ہوا کوئی شخص کرتا ہے اور بتاتا ہے. انفیکٹ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہے. کسی سے ذاتی دشمنی ہماری نہیں ہے. اس دشمن کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اگر اس پروٹیکشن کے بیچ میں کوئی آئے گا یا وہ ان کو کوشش کرے گا کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ڈر جائیں یا نہ رہیں, تو یہ اس کی خام خیالی ہے, یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس وقت جو کراچی پولیس ہے, CID ہے, دیگر ہمارے ادارے ہیں, سب نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے کسی بھی طرح ٹیررزم کو ختم کرنا ہے, اپنے بچوں کو سیف فیوچر دینا ہے, اس قوم کے بچوں کو. کرائم سین کے خصوصی پروگرام میں آپ نے CID کے کاؤنٹر یونٹ ٹیررسٹ یونٹ کے انچارج خرم وارث صاحب سے ہماری خصوصی بات چیت سنی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ CID, سندھ پولیس اور دیگر فورسز سارے اس کام پر جٹے ہوئے ہیں کہ دہشت گردوں کو کس طرح جڑ سے نیست و نابود کیا جائے. ان کی عوام سے بھی یہ اپیل تھی کہ اگر وہ کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جو ان کو مشکوک لگے تو وہ فوراً CID, پولیس یا رینجرز کو انفارم کریں. ان کی آئیڈینٹی سامنے نہیں لائی جائے گی, اور یہ ایک اچھا شہری ہونے کا فرض بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے پولیس سے تعاون کریں تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہمارے شہر, ہمارے ملک سے ہو جائے. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv. اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما.